الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب بعافیت ہوں گے. قادیانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد کی طرف سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر 1974 میں جو محضرنامہ پیش کیا گیا تھا، اور اس کے جواب میں بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا نے جواب محضرنامہ مرتب کر کے جو قومی اسمبلی میں پیش کیا، وہ قسط وار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس سلسلے کی یہ 7ویں قسط ہے. اس قسط کے اندر حیات مسیح علیہ السلام کے بارے میں بحث کی گئی ہے. اور اس بحث کا آغاز اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے 2 مسئلے کے زیر عنوان لکھا تھا کہ مرزا ناصر احمد کے بیان کے بعد اب ساری بحث ان 2 مسئلوں پر ہوگی. نمبر 1، آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یا زندہ آسمان پر موجود ہیں اور آخری زمانہ میں دوبارہ نازل ہوں گے. نمبر 2، اگر بالفرض وہ فوت ہو چکے ہیں تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی وہی آنے والا مسیح ابن مریم ہو سکتا ہے جس کی خبر سینکڑوں حدیثوں میں موجود ہے؟ چنانچہ مسئلہ نمبر 2 پر کافی بحث کر دی گئی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی قطعاً آنے والا مسیح ہی نہیں بلکہ وہ مسلمان بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اب ہم مسئلہ نمبر 1 یعنی حیات عیسیٰ علیہ السلام پر بحث کرتے ہیں. پہلے جو سائنس کا چرچا ہوا اور انگریزوں کی غلامی کا طوق بھی گردنوں میں تھا، اور ہر ایرے غیرے کو سائنس کے نام سے اسلامی عقائد پر اعتراض کر کے اپنے کو روشن خیال ثابت کرنے کا شوق تھا، اس وقت قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کی گواہی بھی قابل اعتراض سمجھی جاتی تھی. دور سے سننا بھی سمجھ میں نہ آتا تھا. وزن اعمال پر بھی بحث تھی.
جسم کے ساتھ معراج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے انکار تھا، اور ان کے معجزات، مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو اچھا کرنے پر بھی اعتراض تھا، حتیٰ کہ آسمانوں اور فرشتوں کا وجود بھی محل نظر سمجھا جاتا تھا۔ مگر جوں جوں جدید فلسفے نے ترقی کی تو تمام شبہات خود بخود دور ہوتے چلے گئے۔ گراموفون کی سوئی اور پلیٹ نے جو انسانی دماغ کی ترجمانی کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی گواہی کو سمجھا دیا، جس کا لوہے کی سوئی سے زیادہ انسانی دماغ سے تعلق ہے۔ ریڈیو کی ایجاد نے بھی بہت سے مسائل حل کر دیے۔ فلموں نے تمام انسانی اعمال کے محفوظ ہونے کا بھی مسئلہ سمجھا دیا۔ ڈاکٹروں نے مردہ مینڈک کو زندہ کر کے بھی اپنا کمال دکھایا۔ چاند پر جانے اور مریخ کو راکٹ پہنچانے نے اوپر جانے کی بات بھی سمجھا دی۔ ایسے اجرام یعنی جسموں کے ثبوت نے جو ہم سے اربوں کھربوں میل سے بھی زیادہ دور ہیں اور تمام کے تمام باقاعدہ حرکت کرتے اور مقررہ راستوں پر چلتے اور باہم ٹکراتے بھی نہیں، نے تمام ان باتوں کو معقول ثابت کر دیا جو غیر معقول معلوم ہو رہی تھیں، اور ذرہ بے مقدار کے تجربے سے روشنی، کڑک اور حرارت کی زبردست پیدائش نے تو طاقت کا معیار ہی بدل دیا۔ ہوائی جہاز کی اڑان نے تخت سلیمانی علیہ السلام کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اس دریافت نے کہ درخت ہوا میں سے آکسیجن جدا کر کے اپنی غذا بناتے ہیں، ہواؤں اور عناصر کے جدا کرنے اور ملانے کا فلسفہ بلکہ تجربہ بھی بتا دیا۔ غرض یہ کہ ایک ناچیز انسان کی مادی توجہات سے وہ کام دیکھے گئے جن کو 100 سال پہلے کوئی نہ مانتا تھا، حالانکہ یہ تمام امور مادیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور مادیات سے تعلق رکھنے والی بجلی کا یہ عالم ہے کہ لوہے کی 20,000 میل موٹی چادر سے وہ آن کی آن میں گزر سکتی ہے، اور روشنی جو اجسام سے تعلق رکھتی ہے وہ منٹوں میں کروڑوں میل کی رفتار سے چلتی ہے۔ اب آپ اس خدائے برتر کی طاقت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جس نے ان سب میں یہ قوتیں رکھی ہیں؟ پھر ان قوتوں کو صرف دریافت کیا گیا ہے، ان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ پھر جو رسول اسی خدائے برتر سے سن کر اور معلوم کر کے فرماتے ہیں، ان کی بات میں شبہ کرنا کسی صحیح الفطرت آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ دراصل پہلے کسی کام کا امکان دیکھا جائے، آیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو پھر پاک اور سچے پیغمبروں کی اطلاع پر یقین کیوں نہ کیا جائے، جو لاکھ سے زیادہ ہو کر بھی سب متفق ہیں۔ لہذا اب بحث صرف اس بات پر کرنی ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ اس میں تو بحث ہی نہیں رہی کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، اور ہم کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اس بات کو یاد رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا قرآن و حدیث نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی سولی دے رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر آسمان پر لے جا کر بچا لیا، اور قرب قیامت کو پھر نازل کر کے یہود و نصارہ کو راہ راست پر لائیں گے اور اسلام کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اگر قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر بحیثیت مسلمان کے ہم کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹے لوگ جو مسیح کے نام سے آتے ہیں یا آئے ہیں سب کذاب اور جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ حضرت مسیح بن مریم آسمان کو اٹھائے گئے، دوسرا یہ کہ وہ نازل ہونے والے ہیں۔
نزول رفع جسمانی کی فرع ہے. اگر نزول ثابت ہو جائے تو یہ بات خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ وہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور رفع ثابت ہو جائے تو نزول و صعود بالمقابل زیادہ واضح ہو جاتے ہیں. قرآن پاک کی تفسیر کے چند اصول، یہ اصول ایسے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاں بھی مسلمہ ہیں. نمبر 1، قرآن شریف کے وہ معنی و مطالب سب سے زیادہ قابل قبول ہوں گے جن کی تائید قرآن شریف ہی میں دوسری آیات سے ہوتی ہو. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو پھر اس کا نمبر ہے، اس لیے کہ قرآن پاک آپ پر نازل ہوا اور آپ ہی اس کے معنی بہتر جانتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی برکات الدعا صفحہ نمبر 18 خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 18 میں اس کو تسلیم کیا ہے. نمبر 3، تیسرے نمبر پر صحابہ اکرام کی تفسیر ہے، کیونکہ یہ حضرات علم نبوت کے پہلے وارث تھے. اس کو بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے برکات الدعا صفحہ نمبر 18 خزائن جلد 6 صفحہ 18 میں تسلیم کیا ہے. نمبر 4، پاک آدمی کا دل یعنی خود اپنا نفس مطہرہ وہ بھی سچائی کی پرکھ کے لیے اچھا معیار ہوتا ہے. نمبر 5، اس کی تائید مرزا غلام احمد قادیانی کے مندرجہ ذیل اقوال سے بھی ہوتی ہے. نمبر 1، ہر صدی کے سر پر خدا تعالیٰ ایک ایسے بندے کو پیدا کرتا رہے گا کہ اس کے دین کی تجدید کرے گا. نمبر 2، شہادت القرآن صفحہ 48 خزائن جلد 6 صفحہ 344 میں ہے، مجدد لوگ دین میں کچھ کمی و بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ نصوص کو ظاہر پر حمل کیا جائے. اس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے تسلیم کیا ہے، جس کا حوالہ ازالہ حصہ 2 صفحہ 541 خزائن جلد 3 صفحہ 390 پر موجود ہے. نمبر 6، جس حدیث میں قسم ہو اس میں تعویل اور استثناء ناجائز ہے. مرزا غلام احمد قادیانی بھی حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 14 خزائن جلد 7 صفحہ نمبر 192 میں لکھتے ہیں، والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تأويل فيه واستثناء وإلا فأي فائدة في ذکر القسم. اور قسم کی حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی ہی قابل قبول ہیں، کوئی تعویل اور استثناء نہیں ہوتی، ورنہ قسم کھانے میں کیا فائدہ تھا. نمبر 7، مومن کا یہ کام نہیں کہ تفسیر بالرائے کرے. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے کو دخل دیا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے صحیح بھی کیا تو بھی غلطی کی. بہرحال قرآن پاک کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو قرآن کی کسی دوسری آیت سے ہو، پھر وہ تفسیر قابل اعتماد ہوگی جو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو. تیسرا نمبر صحابہ کا ہے جنہوں نے اپنے علوم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہیں. اس کے بعد ان حضرات کی تفسیر کا نمبر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے تازہ کرنے کے لیے بعد ہر صدی میں پیدا کیا ہے. ان 4 باتوں کے سوا جو تفسیر اپنی رائے سے کی جائے گی یہ قطعاً جائز نہیں، نہ مومن کا کام ہے. اور اگر کسی آیت یا حدیث میں قسم کے لفظ ہوں تو ان کو تعویل و استثناء کے بغیر ظاہری معنوں پر حمل کیا جائے گا. نمبر 8، انجیل ابن عباس نہایت ہی معتبر انجیل ہے. سرچشمہ آریہ صفحہ 240 خزائن جلد 2 صفحہ 288.
ان اصول کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ ان کو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے، جس کے حوالے ہم نے بتا دیے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اصل مصفہ، جس کو خدا بخش مرزائی نے لکھا ہے۔ یہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کو سنائی گئی۔ اس پر مرزائیوں کے خلیفہ دوم اور محمد علی لاہوری کی تصدیق و تقریر درج ہے۔ اس نے 13 صدیوں کے مجددین شمار کیے ہیں، جو تقریباً 80 ہیں۔ ہم ان میں مشہور 30 حضرات کے نام لکھتے ہیں۔ نمبر 1، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد صدی دوم، امام احمد بن حنبل مجدد صدی دوم، ابو جعفر مجدد صدی سوم، ابو عبد الرحمن نسائی مجدد صدی سوم، حافظ ابو نعیم مجدد صدی سوم، امام حاکم نشاپوری مجدد صدی چہارم، امام البہقی مجدد صدی چہارم، امام غزالی مجدد صدی پنجم، امام فخر الدین رازی مجدد صدی ششم، امام مفسر ابن کثیر مجدد صدی ششم، حضرت شہاب الدین سہروردی مجدد صدی ششم، امام ابن جوزی مجدد صدی ششم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مجدد صدی ششم، امام ابن تیمیہ حنبلی مجدد صدی ہفتم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی مجدد صدی ہفتم، حافظ ابن قیم جوزی مجدد صدی ہفتم، حافظ ابن حجر عسقلانی مجدد صدی ہشتم، امام جلال الدین سیوطی مجدد صدی نہم، ملا علی قاری مجدد صدی دہم، محمد طاہر گجراتی مجدد صدی یازدہم، شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی مجدد صدی یازدہم، مرزا مظہر جان جانا دہلوی مجدد صدی دوازدہم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مجدد صدی دوازدہم، امام شوکانی مجدد صدی دوازدہم، شاہ عبدالعزیز دہلوی مجدد صدی دوازدہم، شاہ رفیع الدین مجدد صدی دوازدہم، مولانا محمد اسماعیل شہید مجدد صدی سیزدہم، شاہ عبد القادر مجددی مجدد صدی سیزدہم، سید احمد بریلوی مجدد صدی سیزدہم۔ اصل مصفہ جلد 1 صفحہ 162 تا 165۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقائد۔ یہودیوں کا عقیدہ۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی دے کر قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، پھر بادشاہ سے کہہ کر ان کے خلاف حکم جاری کروایا اور پولیس کے ذریعے ان کو اپنے خیال کے مطابق سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ قرآن پاک نے اس کی سختی سے تردید کی، بلکہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، ان پر لعنت کی۔ اور ظاہر ہے کہ یہود کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم نے سولی کے ذریعے ان کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ، عیسائیوں نے خود تو دیکھا نہ تھا، خواریین موقع پر موجود نہ تھے، یہود کے کہنے سے انہوں نے بھی یہ مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر ڈالا۔ پھر کفارے کا عقیدہ گھڑ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری امت اور مخلوق کی نجات کے لیے اپنی قربانی دے دی، سب کی طرف سے وہی کفارہ ہو گئے۔ البتہ بعض عیسائی ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پھر زندہ ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ، اس سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک اپنے پاک پیغمبروں کے بارے میں تہمتوں اور غلط بیانیوں کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی تردید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے خدا ہونے کی تردید فرما دی۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث یعنی تین خدا مل کر ایک خدا ہونے کی تردید بھی کر دی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو صدیقہ کہہ کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بیان کر کے کہ یہ فرشتے کی پھونک مارنے سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی صفائی بیان کی۔ قرآن جو صحیح فیصلے کرنے اور اختلافات میں حق کا اعلان کرنے آیا تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ کی عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے قتل اور سولی کی نفی کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لینے کا اعلان فرما دیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ تمام یہودیوں اور نصرانیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لانا ہوگا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہود نے بھی ایک تدبیر کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر قتل کرا دیں، اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تبارک و تعالی سب مدبروں سے بڑھ کر بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ 1350 سال سے مسلمان یہی کہتے، لکھتے اور مانتے چلے آئے ہیں کہ یہود نے سولی دینی چاہی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر یعنی باتوں اور صورت میں ایک ایسے شخص کو کر ڈالا جس نے خواری ہو کر غداری کی، اور اپنی طرف سے پولیس کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانا چاہا۔ جب پولیس آئی تو اس شخص کو گرفتار کر کے سولی دے دی، جس کی شکل و صورت اور باتیں ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو چکی تھیں۔ اس طرح یہودیوں کی تدبیر دھری کی دھری رہ گئی، غدار کو بھی سزا مل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر غالب آئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان سے اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ یہی فیصلہ قرآن پاک نے دیا، اور اسی پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اور سینکڑوں حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، اور اسی وجہ سے لڑائی ختم ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے کسی سے جزیہ غیر مسلموں کا ٹیکس نہ لیا جائے گا۔ 40 برس تک وہ زندہ رہیں گے، حج کریں گے، شادی کریں گے، اور پھر ان کی وفات ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں دفن ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ۔ مرزا قادیانی نے نہ مسلمانوں کے عقیدے کو صحیح قرار دیا، نہ یہود و نصارہ کی بات کو درست مانا، بلکہ اس نے چونکہ خود آنے والا مسیح ابن مریم بننا تھا، اس لیے پہلے تو یہ کہا کہ اصلی عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکے ہیں، اور فوت شدہ کوئی آدمی دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا، اس لیے آنے والا مسیح بن مریم میں ہوں، اور اپنی طرف سے مسیح موعود کی اصطلاح گھڑ لی۔ حالانکہ تمام پرانی کتابوں میں مسیح ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم مذکور ہے، مسیح موعود کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہودی قتل تو نہیں کر سکے، مگر سولی پر عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور چڑھایا، ان کو گرفتار کیا، ان کے منہ پر تھوکا، ان کے منہ پر تمانچے مارے، ان کا مذاق اڑایا اور سولی پر چڑھایا، ان کے جسم میں میخیں ٹھونکی، اور ان کو مار کر اپنی طرف سے مرا ہوا سمجھ کر سولی سے اتار لیا۔
مگر دراصل اس میں ابھی رمق باقی تھی۔ مرہم لگائے گئے، خفیہ علاج کیا گیا اور اچھا ہو کر وہ وہاں سے چپکے سے نکل گئے اور ماں سمیت کہیں چلے گئے۔ جاتے جاتے وہ افغانستان پہنچے، وہاں سے پنجاب آئے، پھر کشمیر چلے گئے اور سری نگر میں دن گزارے، وہیں مر گئے۔ ان کی قبر بھی وہیں ہے۔ اور آنے والا مسیح ابن مریم میں ہوں اور میں آ گیا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ میں کہتا ہوں انگریز سے جہاد حرام ہے، اس کی اطاعت آدھا اسلام ہے۔ سن 1857 کا جہاد گنڈوں کا کام تھا۔ میرے سارے خاندان نے انگریزی خدمت بجا لائیں۔ میں فقیر تھا اور کچھ نہ ہوا تو ممانعات جہاد کی کتابیں لکھ لکھ کر سارے مسلمان ملکوں تک پہنچا دی۔ خدا قیصرۂ لندن کا اقبال ہمیشہ قائم رکھے۔ اس کی سلطنت میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آنے والا مسیح تو پہلے زمانے میں نبی تھے اور اب بھی ان کی شان نبوت اسی طرح رہے گی۔ وہ امت محمدیہ کی خدمت اسی شریعت کی روح سے کر کے اس کو غالب بنائیں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں اور بے شک نبوت ختم ہو گئی ہے، مگر میں فنا فر رسول ہو کر نبی بنا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیران پیر، حضرت خواجہ اجمیری، امام ربانی اور شیخ اکبر، کوئی بھی میرے برابر درجہ حاصل نہیں کر سکا۔ نبوت کا نام صرف مجھے ملا ہے، قیامت تک اور بھی امت میں سے کوئی نبی نہ ہوگا۔ میری شان اس پرانے عیسیٰ بن مریم سے ہر طرف بلند ہے، بلکہ میرے معجزات اتنے ہیں کہ 1000 پیغمبروں کی پیغمبری ان سے ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی اور یہ ہے اس کا عقیدہ۔ اب ہم قرآن و حدیث سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ تمہید میں بیان کیے ہوئے اصول کو پھر پڑھیں اور پیش نظر رکھیں، نیز مجددوں کی تفسیر کی اہمیت بھی سمجھ رکھیں۔ قرآنی آیات سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت۔ پہلی آیت، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور جب کہا فرشتوں نے، مریم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خوشخبری سناتا ہے اپنے ایک کلمہ کی، یعنی بچے کی، اس کا نام مسیح ابن مریم ہے، جو دنیا میں بھی صاحب عزت و وجاہت ہے اور آخرت میں بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیاوی وجاہت کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ اس کی خوشخبری دی۔ اب یہ وجاہت وہ وجاہت و عزت تو ہے نہیں جو دنیا داروں کو عام طور پر حاصل ہوتی ہے، ورنہ اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاص کا ذکر انعام و اکرام کے موقع پر روحانی وجاہت بھی مراد نہیں ہے، وہ تو حضرت مریم علیہ السلام کو لفظ کلمہ سے اور اخروی وجاہت سے معلوم ہو سکتا تھا۔ وجیہاً فی دنیا کے بیان کا کیا مقصد ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت و وجاہت معمولی عزت و وجاہت بھی نہیں ہو سکتی جو خاص طور پر بطور نعمت و بشارت کے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی عمر میں دنیاوی وجاہت تو حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہود کی مخالفت نے جو گل کھلائے وہ سب کے سامنے ہے۔ لازماً اس سے وہی وجاہت مراد ہے جو نزول کے بعد ہوگی۔ اس وقت تمام اہل کتاب بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ وہ 40 سال تک دنیا بھر میں شریعت محمدیہ کی روشنی میں
دین کی خدمت کریں گے، بیوی اور اولاد بھی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر دنیاوی وجاہت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں مرزائی حوالہ جات بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، رسالہ مسیح ہندوستان میں صفحہ نمبر 53 میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، دنیا میں بھی مسیح صلی والسلام کو اس زندگی میں وجاہت یعنی عزت، مرتبہ، عظمت اور بزرگی ملے گی، اور آخرت میں بھی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح نے ہیرودیس اور پلدتوس کے علاقہ میں کوئی عزت نہیں پائی، بلکہ غائب درجہ تحقیر کی گئی۔ نمبر 2، محمد علی لاہوری امیر جماعت لاہوری مرزائی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود بیت المقدس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تفسیر بیان القرآن جلد 1 صفحہ 211، سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ نمبر 3، مرزا غلام احمد قادیانی کو جب تک خود عیسیٰ ابن مریم بننے کا شوق نہیں چڑھایا تھا تو خود انہوں نے بھی براہین احمدیہ صفحہ نمبر 499 خزائن جلد 1 صفحہ 593 میں لکھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا۔ بس مسلمانوں کے اس معنی کو مانے بغیر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ کر دنیاوی جاہ و جلال کے مالک ہوں گے چارہ ہی نہیں ہے۔ اس کے سوا سری نگر میں کسی وجاہت کی بات کسی مفسر یا مجدد کے قول سے مرزائی ثابت نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے انکار محسوس کیا، فرمایا کون کون اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے؟ حواریین نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا اور پیغمبر کی ہم نے اطاعت کی، تو ہم کو گواہوں میں لکھ دے۔ اور انہوں یعنی یہودیوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے تمام مدبروں سے بڑھ کر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہودیوں نے تدبیر کی اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور ہماری تدبیر سے کس کی تدبیر بہتر ہو سکتی ہے؟ یہودیوں کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرا کر سولی پر چڑھا دیں تاکہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی تورات کی تعلیم کے مطابق معاذ اللہ وہ لعنتی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی شکل و صورت کے مشابہ ایک اور آدمی کو کر دیا کہ جس نے جاسوسی کر کے آپ کو پکڑوا کر سولی دلانی تھی۔ چنانچہ وہی جاسوس سولی پر چڑھایا گیا، اس کا سارا واویلا فضول گیا، سب نے اس کو مسیح ابن مریم ہی سمجھا۔ وہ لوگوں کو پاگل سمجھ رہا تھا کہ مجھ بے گناہوں کو
کیوں قتل کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو پاگل سمجھتے اور کہتے تھے کہ اب موت سے بچنے کے لیے یہ پاگل بنتا ہے۔ اب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی قابلیت کی داد دیں کہ تورات کی تعلیم یہ تھی کہ جو سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ کیا کوئی بے گناہ سولی پر لٹکائے جانے سے خدا کے ہاں لعنتی ہو سکتا ہے؟ تورات میں بھی گناہگار اور مجرم آدمی کا ذکر ہے۔ بے گناہ تو کتنے پیغمبر خود قرآن کے ارشادات کے مطابق قتل کیے گئے جو شہید ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی دوسری قابلیت کی بھی داد دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہوئے، ان کے منہ پر معاذ اللہ تھوکا گیا، تمانچے مارے گئے، سولی پر چڑھائے گئے، میخیں ٹھوکی گئیں، خوب مذاق اڑایا گیا، اور وہ چیخ چیخ کر خدا کو پکارتے رہے، اور آخرکار ان کو مقتول سمجھ کر اتار دیا گیا۔ بھلا یہ خدا کی تدبیر تھی جو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس طرح تو یہود کی تدبیر کامیاب ہوئی، اور بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح ذلیل کیا گیا، اور جو یہودی چاہتے تھے وہ کر گزرے، حتیٰ کہ نصرانیوں کو بھی یقین دلا دیا کہ ہم نے یسوع مسیح کو قتل کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خدا کی تدبیر یہ ہوئی کہ جان نہیں نکلنے دی۔ کیا یہی وہ تدبیر تھی کہ جس کو قیامت میں اللہ تعالیٰ بطور احسان کے جتلائیں گے؟ بس معلوم ہوا کہ جو مسلمان سمجھے ہیں وہ حق ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مجددین رحمہم اللہ نے کیا لکھا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ نمبر 1، حضرت مجدد صدی ششم امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر صفحہ 69 تا 70 جلد 4 جز نمبر 8 اعلیٰ عمران آیت نمبر 54 میں لکھا ہے کہ یہود کی تدبیر تو قتل کی تیاری تھی، اور خدا کی تدبیر یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کے روزن سے یعنی روشندان سے آسمان کو اٹھا لے گئے، اور ایک اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر کر دیا، جس کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کا شر ان تک پہنچنے دیا۔ مجدد صدی ششم حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن کثیر صفحہ 365 سورہ آل عمران آیت نمبر 54 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جایا گیا، اور ان کی جگہ اس غدار شخص کو سولی دی گئی جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی گئی تھی۔ نمبر 3، حضرت مجدد صدی نہم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے انتظام کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ایک اور آدمی کو ان کی شکل پر کر دیا جس کو سولی دے دی گئی۔ جلالین صفحہ نمبر 52 سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ نمبر 4، یہی تفسیر مجدد صدی 12 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ آپ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور دوسرے آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا گیا۔ اب ان مجددین کی تفسیر کو صحیح نہ ماننے والا کیسے مسلمان ہوگا؟ آیت نمبر 3، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی تفصیل بتا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ
انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے عیسیٰ میں تم کو پوری طرح اپنی طرف اٹھاؤں گا اور کافروں سے پاک کروں گا اور تمہارے متبعین کو کافروں پر قرب یوم قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر میرے پاس آؤ گے اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ یہاں بھی مرزا قادیانی کی جہالت آپ پر خوب واضح ہو جائے گی، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے متوفی کا معنی کیا ہے میں تجھے موت دوں گا۔ بھلا یہ بھی کوئی تسلی ہے کہ یہودی تو کہیں ہم اس کو قتل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ میں موت دوں گا؟ یوں تو اور ڈرانا اور پریشان کرنا ہے۔ متوفی کا کے معنی میں ان مجددین کی اقوال ملاحظہ فرمائیں کہ جو مرزائیوں کے ہاں بھی مسلم مجدد ہیں۔ اس آیت کے معنی اور مطلب مجدد صدی ششم امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر جلد 4 جز 8 صفحہ 72 تا 71 سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں وہی لکھتے ہیں جو ہم نے یہاں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ توفع کے معنی ہے اخذ الشیء وافیا، یعنی کسی چیز کو ہر لحاظ سے اپنے قابو میں کر لینا۔ اے عیسیٰ میں تیری عمر پوری کروں گا اور پھر تجھے وفات دوں گا، میں ان یہود کو تیرے قتل کے لیے نہیں چھوڑوں گا بلکہ تجھے آسمان کی طرف اٹھا لوں گا اور تجھ کو ان کے قابو میں آنے سے بچا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعض لوگ خیال کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم نہیں بلکہ روح اٹھائی گئی تھی، اس لیے متوفی کا فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ روح اور جسد یعنی جسم دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اگر کہا جائے کہ جب توفع کے معنی پوری طرح قابو کر لینا ہے تو پھر اس کے بعد رافعو کا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پوری طرح قابو کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک توفی یا توفع موت کے ذریعے ہوتی ہے، ایک بما جسم آسمان کی طرف اٹھا لینے سے۔ ورافعو کا نے دوسرے معنی کو متعین کر دیا۔ یہ سارا بیان حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو قادیانی لاہوری دونوں کے ہاں مجدد صدی نہم ہیں اور ان کو اس درجے کا آدمی سمجھتے ہیں کہ وہ متنازع فی مسائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ پوچھ لیتے تھے۔ اس کا ذکر ازالہ اوہام صفحہ 151، خزائن جلد 3 صفحہ 177 میں وہ فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا اے قابضو کا ورافعو کا الیہ ومن الدنیا من غیر موت۔ تفسیر جلالین صفحہ 52 آل عمران آیت نمبر 55۔ ہم نے قرآن پاک کے وہ معنی کیے جن کی تائید دوسری آیت بھی کرتی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر نزول عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کرتے ہیں جو بلحاظ اصول مذکورہ ظاہر پر محمول ہے۔ پھر صحابہ نے بھی یہی فرمایا اور 2 مجددوں کی تفسیر بھی آپ کے سامنے ہے۔
مگر مرزائی ایک ہی رٹ لگاتے چلے جاتے ہیں اور اس مقولے پر عمل کیے ہوئے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ اس کے سچ ہونے کا گمان ہونے لگے۔ مرزائی ہلدی کی گرہ لے کر پنساری بننے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے معنی کو لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ توفا کا معنی اور حضرت ابن عباس کی تفسیر پر ذرا تفصیلی روشنی ڈالیں۔ لفظ توفا کی تحقیق۔ توفا کا لغوی معنی اخذ الشیء وافیا، یعنی کسی چیز کو پورا پورا قابو کر لینا یا پورا پورا لے لینا۔ یہ وفا سے ہے، فوت سے نہیں۔ اس کا اصلی معنی وہی ہے جو دو مجددین نے بیان کر دیا۔ اب ان مجددین کے مقابلے میں ہم انگریز کے خاص وفادار مرزا قادیانی کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ تیسرا مجدد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد صدی ہفتم، اپنی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح پر لکھتے ہیں، لفظ توفا فی لغت العرب معناہ الاستیفاء والقبض وذلك ثلاثة انواع، احدها توفى النوم، والثاني توفى الموت، والثالث توفى الروح والبدن جميعا، فإنه بذلك خرج عن حال اہل الارض۔ توفا کا معنی لغت عرب میں استیفاء اور قبض، یعنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا اور اس کو اپنے قابو میں کر لینا ہے۔ اس کی پھر تین قسمیں ہیں، ایک نیند کی توفا، ایک موت کی توفا، اور ایک جسم اور روح دونوں کی توفا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اسی تیسرے طریقے سے اہل زمین سے جدا ہو گئے۔ قرآن پاک اور لفظ توفا اور توفی۔ قرآن پاک میں لفظ توفا 22 مقامات پر آیا ہے۔ اگر توفا کا حقیقی معنی بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے موت دینے کے معنی جائیں تو بعض مقامات پر معنی ہی نہیں بنتا۔ نمبر 1، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى۔ الزمر آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ قابو کر لیتا ہے روحوں کو ان کی موت کے وقت جو مری نہیں، ان کو قابو کر لیتا ہے نیند میں، پھر جن کا فیصلہ موت کا کیا اس کو روک دیتے ہیں اور دوسری روحوں کو واپس کر دیتے ہیں معین میعاد تک۔ اگر موت دینا مراد لیں تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو موت دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قابو کر لیتے ہیں، موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی۔ دوسری آیت، والذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار۔ خدا وہ ہے جو تم کو رات کے وقت قابو کر لیتا ہے اور جو دن کو کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 60۔ یہاں بھی توفا سے مراد نیند ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ رات کو سارے لوگ مر جایا کریں۔ آیت نمبر 3، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ جب قرات زبر کے ساتھ ہو تو پھر یہاں موت دینے کے معنی بن ہی نہیں سکتے، ورنہ معنی یہ ہوگا جو لوگ اپنے کو موت دیتے ہیں۔ توفا کا اصلی اور لغوی معنی تو یہ ہوا، اور چونکہ موت میں بھی روح قابو
یعنی قبض کی جاتی ہے، اس لیے اس کو توفیٰ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح نیند میں بھی روح کو ایک طرح قبض کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی توفیٰ کہہ دیا جاتا ہے، مگر اصل معنی کے سوا باقی معنی کے لیے قرینے اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک کی بعض دوسری آیات میں قرینے موجود ہیں جن کی وجہ سے وہاں موت کا معنی ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کسی لفظ کا استعمال زیادہ تر اس کے اصل معنی کے بجائے شرعی معنی یا عرفی معنی میں ہونے لگے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اصلی معنی میں یہ لفظ کبھی استعمال نہ ہوگا؟ یہ قطعاً غلط ہے۔ اس کی پہلی مثال مثلا صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، مگر شرعی اصطلاح میں صلاۃ ایک خاص عبادت ہے جس میں رکوع اور سجدے وغیرہ ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس اصطلاحی معنی میں سینکڑوں جگہ صلاۃ کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے دعا کریں اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ دوسری مثال اسی طرح زکوٰۃ کا لفظ ایک خاص معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی مالی عبادت کا ایک مخصوص طریقہ، مگر اصلی معنی میں بھی بلا روک ٹوک استعمال ہوتا ہے۔ مثلا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی طرف سے شوق دیا اور ستھرائی اور تھا پرہیزگار۔ یہاں زکوٰۃ اپنی اصلی معنی پاکی میں مستعمل ہوا، یعنی ستھرائی اور پاکیزگی۔ اسی طرح لفظ توفیٰ کا زیادہ تر استعمال روح کو قبض کرنے میں ہوتا ہے، چاہے نیند کی صورت میں ہو یا موت کی صورت میں، لیکن کبھی اس کا استعمال روح اور جسم دونوں کے قبض کرنے میں بھی ہوتا ہے، اور یہی اس کے اصل معنی ہے، یعنی اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پوری طرح قابو کر لینا، جیسے کہ اہل لغت اور مجددین نے کہا ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے پیرو کہہ دیا کرتے ہیں کہ توفیٰ کا فاعل خدا ہو اور مفعول کوئی ذی روح ہو تو اس کا معنی قبض روح اور موت ہی کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ یا ڈھکوسلا ہے۔ ہم کہتے ہیں توفیٰ کا فاعل خدا ہو، مفعول ذی روح ہو، اور اس کے بعد رفع کا ذکر ہو تو توفیٰ کا معنی جسم اور روح دونوں کا اٹھایا جانا مراد ہوتا ہے۔ ایک اور دھوکہ مرزائیوں بلکہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے مسلمانوں کو بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے بخاری میں متوفی کا معنی ممیتو کا کیا ہے، میں تجھے موت دینے والا ہوں، گویا وہ وفات مسیح کے قائل ہیں۔ یہ قطعاً دھوکہ اور غلط کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوفی کا معنی ممیتو کا کیا ہے، یہ تو تسلی اور وعدہ ہے کہ میں تجھے توفیٰ کر کے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اب یہ بات کہ یہ وعدہ کب خدا نے پورا کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ جب وہ سولی پر چڑھانے کا ارادہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کے مطابق ان کو پوری طرح قبض کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ مرزائی کہتے ہیں کہ پوری تکلیف اور ایذاؤں کے بعد سال گزار کر موت دی۔ موت تو ہر شخص کو دی جاتی ہے، یہ کیا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شیان شان کے کیا یہی مطابق تھا؟ لیکن اماتت کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکہ سلانا اور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے
سلا کر یا بے ہوش کر کے آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو اب تمام آیات اور تفسیریں ایک طرح ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ممیتو کا معنی وہی موت دینے کے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا یہ نہیں دے سکتے، اور فی الحال آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں اور ان لوگوں سے تم کو پاک کرتا ہوں۔ گویا آیت میں وہ تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں کہ موت میں دوں گا لیکن بعد میں، اور فی الحال تم کو اٹھاتا ہوں۔ یہ معنی ہم اپنی طرف سے مرزائیوں کی طرح نہیں کرتے، بلکہ مجدد صدی نہم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ کتابی ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مراد اس جگہ یہ ہے کہ میں تجھے اٹھاؤں گا اور پھر آخری زمانے میں فوت کروں گا، در منصور۔ اسی طرح مجدد صدی دہم حضرت علامہ محمد طاہر گجراتی مصنف مجمع البحار نے فرمایا کہ انی متوفیک و رافعک الی علی التقدیم والتاخیر ویجیء آخر الزمان لتواتر خبر النزول۔ یہ متوفی کا اور رافع کا الیہ تقدیم و تاخیر کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے کیونکہ ان کے نزول کی خبر متواتر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر جلد 2 سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ یہاں واو سے ترتیب ثابت نہیں ہوتی کہ پہلے وفات ہو پھر رفع، بلکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے، باقی کب کریں گے، کس طرح کریں گے، تو یہ بات دلیل پر موقوف ہے، اور دلیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد وفات دیں گے، اور یہ تقدیم و تاخیر قرآن میں بہت ہے۔ مثلا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اے مریم اپنے رب کی عبادت کر اور سجدہ اور رکوع کر۔ تو یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رکوع سے پہلے سجدہ کر، کیونکہ سجدے کا ذکر پہلے آ گیا ہے۔ اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اس آیت میں بھی واو سے ترتیب ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذکور باقی انبیاء علیہ السلام سے بعد میں آئے ہیں، مگر آیت میں ان کا ذکر پہلے۔ نمبر 3، اگر ہم کہیں کہ یہاں زید، عمر، بکر اور خالد آئے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے زید آیا، پھر عمر آیا، پھر بکر آیا اور آخر میں خالد آیا۔ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ سب حضرات آئے، باقی کس طرح آئے، کس ترتیب سے آئے اس کا ذکر نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لفظوں کا معنی موت دینا ہی لے لیں تو بھی وہ حیات مسیح کے قائل ہیں، اور آیت میں تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں۔ چند نکات اور سوالات۔ نمبر 1، جب توفا کے بعد رفع ہوا اور رفع کا وقوع بھی بعد میں ہو تو اس کا معنی یقیناً موت نہ ہوں گے، ایسی کوئی مثال نہیں۔ نمبر 2، اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ یہودیوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرح کون بہتر تدبیر کر سکتا ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ اگر مرزا غلام القادیانی کی تفسیر مان لیں اور متوفی کا مفہوم ہم 1300 برسوں کے مجددین و محدثین کے مطابق نہ لیں تو پھر کس کی تدبیر غالب آئی، یہود کی یا خدا تعالیٰ کی؟ بقول مرزا غلام القادیانی، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوایا، مذاق اڑایا، منہ پر تھوکا، منہ پر تماچے مارے، سولی پر چڑھایا، ان کے اعضاء میں میخیں ٹھوکیں
اور جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ آخرکار مرا ہوا سمجھ کر سولی سے اتارا، حالانکہ ان میں ابھی جان تھی۔ خفیہ علاج کیا گیا، وہ بچ گئے اور زخم اچھے ہونے کے بعد ماں سمیت وہاں سے چلے گئے اور 2000 سال پہلے کے جنگلوں، صحراؤں، دریاؤں، بیابانوں کو طے کرتے کرتے افغانستان پہنچے۔ خدا جانے کس طرح پھر پنجاب آئے، کسی نہ کسی طرح سری نگر جا پہنچے، وہاں ساری عمر گمنامی گزاری اور مر گئے۔ یہودیوں نے اپنی طرف سے قتل کر کے ان کو لعنتی قرار دے دیا۔ عیسائیوں کو جو موقع پر موجود نہ تھے یقین دلا دیا، جنہوں نے کفارے کا عقیدہ گھڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی کر سکے کہ سولی پر جان نہ نکلنے دی؟ کیا یہ خدا تعالیٰ کی بہترین تدبیر تھی؟ پھر اسی تدبیر کا قیامت کے دن احسان جتائیں گے کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک کے رکھا۔ کیا یہی روکنا تھا؟ نمبر 3، کیا موت کے بعد اوروں کا رفع روحانی نہیں ہوتا؟ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی تخصیص ہے؟ نمبر 4، اگر متوفی کا معنی موت دینا ہے اور رافعو کا معنی بھی روح کا اٹھانا ہے، تو پھر رافعو کا لفظ زائد اور بے سود ہو جاتا ہے، جس سے قرآن کی بلاغت قائم نہیں رہتی، جس کی شان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور نہ عربی میں ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 5، خدا تعالیٰ کی یہ تدبیر تو فتنہ سلیم کے وقت کے لیے تھی، اسی وقت کی تسلی کے لیے انی متوفی کا فرمایا گیا۔ مرزا غلام قادیانی کے مطابق یہ رفع روحانی اس وقت ہوا اور موت اس وقت واقع ہوئی جب کہ تمام طرح کی تکالیف گزر چکی تھیں۔ اچھی تسلی دی گئی۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔